अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार, हमारी सोसाइटी में सब लोग शहीदों को बहुत खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन आज तक किसी ज़ालिम ने किसी शहीद की बेवा को अपने अक़द निकाह में नहीं लिया आज दिन तक। और किसी भी ज़ालिम ने किसी बेवा को या किसी भी यतीम के सर पे हाथ नहीं रखा। और किसी भी ज़ालिम ने जो है वो किसी डाइवोर्स शुदा औरत से शादी नहीं की दोबारा। अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से कभी शादी नहीं की। मिसालें तो हज़रत खदीजा की देते हैं, लेकिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, लेकिन अफ़सोस की बात है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी ने भी जो है वो अमली तौर पर ऐसा करने की कोशिश नहीं की आज दिन तक हमारी सोसाइटी में, सिर्फ इस एक बात के पीछे कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। आज तक हम में से किसी ने ये नहीं सोचा यार कि अल्लाह की ज़ात क्या कहेगी। किसी शहीद की बेवा के सर पे हाथ नहीं रखा हमने। किसी शहीद की औलाद के सर पे दस्त शफ़क़त नहीं रखा हमने। ये किस किस्म का प्यार है यार? सिर्फ ज़ुबान से प्यार करना तो कोई मकसद नहीं है उस प्यार का। अपनी लाइफ में चेंजिंग लाएं, अपनी सोच में चेंजिंग लाएं, और कोशिश करें दूसरों का सहारा बनने की। कोशिश करें जिन बच्चों के बाप हमारी आज़ादी और हमारी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए, हमारी औलाद के कल के लिए उन्होंने आज कुर्बान कर दिया, उनकी औलादों के सर पे हाथ रखें, उनकी औलादों के सर पे दस्त शफ़क़त रखें और मोहब्बत और रवादारी वाला मामला करें और भाईचारे वाला मामला करें और बड़े दिल के साथ कोशिश करें कि शहीदों की बेवा जो हैं, बहुत बड़ा मुकाम है शहीद का। उनकी बेवा जो है, अगर वो सोसाइटी में बेचारी बेयार मददगार और बेआसरा रुल रही है तो उसका हर शहरी उसका ज़िम्मेदार होगा। तो इससे बेहतर है कि उन्हें अपने अक़द निकाह में लाकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। और ये जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है, ये इसकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता ना। ठीक है, शहीद होने वाला तो चला गया, अल्लाह की अदालत में पहुंच गया, अल्लाह के पास पहुंच गया, लेकिन जो ज़िंदा है उसकी बेवा, वो बेचारी औलाद तो अपने अपने मुक़द्दर की बात है, औलाद तो होती है, वो अपना औलाद का मुस्तक़बिल है, औलाद की अपनी बिज़ीनेस है, अपना सिस्टम है औलाद का। लेकिन जो औरत की जो तन्हाई है, उसका साथी तो उसे ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो गुनाह के रास्तों से बच सके। ठीक है, अगर हम लोग बेवा औरत से या तलाक़ याफ्ता औरत से शादी नहीं करेंगे तो हम भी उनके गुनाहों में एक किस्म के हमारा भी हिस्सा होगा। ठीक है, तन्हाई के गुनाह जो होते हैं वो सिर्फ़ मर्द ही नहीं करते, औरतों में भी होते हैं। तो कोशिश करें, मेरा ये बात करने का मकसद ये था खुलकर कि बेवा या मुतल्लक़ा औरत जो है, कोई भी हो, शहीद की बेवा हो या कोई भी बेवा हो या कोई भी मुतल्लक़ा औरत हो, तो कोशिश करें यार निकाह को रिवाज देने की, किसी का घर बसाने की कोशिश करें। और औरतों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने घर में सुखी हैं और आपको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया हुआ है, तो आप अपने ख़ावंदों की ख़ुद दूसरी शादियाँ करवाएँ। क्या हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखें ना कि मतलब हर चीज़ की इतनी फरावानी नहीं थी, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। ठीक है, और किसी की बेटी का घर बसाने के लिए आप कुर्बानी करें थोड़ी सी। क्या अपने हिस्से की एक रात किसी और को देना ही है ना, या अपने हिस्से के 2 नवालों में से एक नवाला किसी और को दे देना है।
ٹھیک ہے، کسی کا گھر بس جاتا ہے، کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ آ جاتا ہے، کسی غریب کی بیٹی کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی لائف سنور جاتی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں 1 کروڑ سے زائد کی عورتیں جو ہیں بیچاری وہ نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس کا جو ہے وہ ہم لوگ سٹیٹس کے جو ہے وہ جھوٹے خول میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سٹیٹس سے ڈاؤن ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں۔ یار ہم خود کیا ہیں؟ خود بھی تو سوچیں۔ انسان کے پاس ایک روح ہے، بس ایک روح نکل گئی، سب کچھ نکل گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، سارے سٹیٹس زیرو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سٹیٹس کے جال سے نکلیں اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو ان کو زندگی دینے کی کوشش کریں، ان سے زندگیاں نہ چھینیں، ٹھیک ہے، ان سے ان کی خواہشیں نہ چھینیں۔ یہ جو ازدواجی تعلق ہے یہ بہت ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کو پروموٹ کریں، اور جلد از جلد نکاح کی طرف جو ہے اپنی اولادوں کو بھی لائیں اور خود بھی نکاح کی طرف آئیں، اور بڑے دل کے ساتھ جینا سیکھیں، اور بڑے دل کے ساتھ مطلب نیکی کے جذبے سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، اور نکاح کو رواج دیں، تاکہ سوسائٹی میں جو حالات چل رہے ہیں، جو بچیاں بیچاری جن کی سروں میں چاندی آ گئی ہے انتظار کر کر کے، اور جو بیچاری اسی طرح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کی زندگی بھی ان کی زندگی میں بھی کچھ چین جائے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کو رواج دیں، اور نکاح کو رواج دیں گے تو گناہ کی زندگی سے بھی آپ خود بھی بچیں گے، اور کسی کو بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کسی سے نکاح کر لیں گے تو اس کو بھی آپ گناہ کی زندگی سے بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بلوغت کی عمر کے بعد فوراً نکاح کریں۔ یہ 32-34 کے نکاح جو ہیں یہ تھکی ہاری ہوئی عورتیں اور تھکے ہارے ہوئے مرد ہیں، یہ ان کے نکاح کسی کام کے نہیں ہیں۔ نکاح کریں، 18 سے 22 سال کی عمر تک اپنے بچیوں کے نکاح کر دیں، تاکہ ان کی اگلی زندگی سنور سکے، اور اپنے بچیوں کو پیار ضرور دیں، لیکن اتنا پیار نہ دیں کہ وہ اپنے خاوند کی عزت نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ ان کی اچھی تربیت کریں، تاکہ وہ اگلے گھروں میں جا کر اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ بیوہ عورتوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں، ان کی زندگی کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ متعلقہ عورتیں جو ہیں اپنی فیملی میں بھی جو ہوں ان کو بھی نکاح کا پیغام بھیجیں، کوشش کریں نکاح کرنے کی، اور کسی کا گھر بسانے کی کوشش کریں۔ یار یہ اپنی لائف میں خود غرض ہو کر جینا مسلمان کی، ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، دنیا والوں کو نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ دنیا والے تو آپ کو کسی حال میں بھی خوش نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، کسی حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ غمگین دیکھیں گے نا تب بھی تانے دیں گے، خوش دیکھیں گے تب بھی تانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور نکاح کو رواج دیں، اور کسی کا گھر بسائیں، اور لوگوں کو گناہ کی زندگی سے بچائیں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی آدمی کا دل دکھا ہو، یا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو میرے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے، یا میرے انداز بیان کی وجہ سے، میں انتہائی تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ میری ویڈیوز کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی نیشن میں شعور پیدا کروں، اور ان کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی طرف لے جاؤں، تاکہ ان کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی سنور سکے اور آخرت کی زندگی بھی سنور سکے۔ یہ اگلے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا آئی کیو لیول ہوتا ہے، وہ اپنے آئی کیو لیول کے سٹیٹس کے مطابق کسی کی بات کو اپنے اوپر لیتا ہے، کوئی پازیٹیو لیتا ہے، کوئی نیگیٹیو لیتا ہے۔ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے، بس کوشش کریں اپنی لائف چینج کرنے کی۔ تو اگر آپ نے اپنی لائف چینج کر لی تو میرے لیے یہی میری آخرت کے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک سب کو سکھی رکھے۔ السلام علیکم۔